اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دیا. کوئی پرسان حال نہیں تھا. کیسی مدد کی؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی. کیسی محبت سے، اور گویا اس میں ایک تانے کا عنصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے. تو گویا اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں. پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے، اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے. بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے، محمد ان دو میں کے ایک تھے. تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے، اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا، ساتھی ہونا یہ منصوص ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے. ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے، ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو. منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے؟ بولو بھائی. تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے، معاذ اللہ منافق مانے، تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے. اذ یقول لصاحب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ نبی کی مدد کرے گا اللہ، جیسے اللہ نے کی ہے. جو دو میں کے ایک تھے، وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے؟ یہ نبی تھے. اذ یقول لصاحبہ، دونوں پریشان تھے. حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے. نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے؟ تسلی. عجیب بات ہے، جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا. یہاں تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا. کس کا غم ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا. وہ بھائی جو غار میں ٹھہرے تھے، مشرکین نے آگے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فوراً جالا بنا دیا. اور تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا، یہ تو بہت پرانا جالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ، پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں. کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں. فرمایا ساری لے لو، وہ ایک رات دے دو. کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا، ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا. ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے، دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے، نا 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 ثانیت نہیں، دو میں سے ایک. یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا کیا ہیں، بالکل قریب قریب ساتھی ہیں، قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے, نبی کے داماد تھے حضرت علی. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر نے تو نبی کو اپنی بیٹی دی ہے اور حضرت علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ بھائی علی, حضرت علی کی فضیلت ہوئی کہ نبی اپنی بیٹی, ان کو بیٹی دینا مشکل کام ہے نا بھائی. بیٹی دینے میں تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان, لینے میں تو کہتا ہے چلو بھائی وہ تو کہیں بھی شادی کر لیتا ہے, دینا بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہاں ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھو. تو بعض لوگ اس بنا پر حضرت علی کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, نئے نئے لوگ ہیں تو اس مضمون کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی جبریل کے ذریعے, تو جبریل واسطہ بنتے تھے اور ادھر اللہ بغیر واسطے کے. تو یہودی کہتے ہیں بتاؤ فضیلت پھر کس کی ہوئی؟ یہ اشکالات اٹھاتے ہیں, فوراً جواب جاتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام تو پھر زیادہ فضیلت والے ہوئے, کیا خیال ہے؟ بھائی ان سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اور نبی کو جبریل کے ذریعے وہی کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ہے نہیں, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مسلمان کہے گا بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ان کی فضیلت ہوئی. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرب قیامت میں کون سے نبی آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو کہا اب دیکھو فضیلت کس کی ہوئی؟ ابے بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ تو بول لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرتے تھے. بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ تو یہ سمجھنے کی. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی ہے, لیکن نبی نے بیٹی دی کس کو ہے؟ حضرت علی کو. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ تو کہہ گا بھائی یہ تو حضرت علی کی ہونی چاہیے. تو حضرت علی کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں, بیٹی دینا بڑی بات ہے, حضرت علی کا بڑا اکرام ہے, یہ پیغمبر اپنی بیٹی دیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے. اس صفت میں, اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل. پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ایک منکرین حدیث کہنے لگا سب سے زیادہ حسن کس میں تھا؟ ہم بچے تھے, ہم نے کہا یوسف علیہ السلام میں. اس نے کہا آدھا حسن تو اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی ہے بھائی؟ تو یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہنے پھر فضیلت ایسے اشکالات کر کر کے نا وہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک اصول سمجھ لیں. میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک کام ہے گڑھا کھودنے کا. کام کیا ہے؟ کھڈا کھودنا ہے, کنواں کھودنا ہے. 12 فٹ یا 15 فٹ کنواں کھودنا ہے. کنواں کھودنا ایک کام ہے جو آپ کی نظر میں بہت اہم ہے, اس وقت کی ضرورت ہے. آپ نے 5 آدمی بلائے, 5 مزدور. اب ظاہر ہے آپ ان میں سے سب سے افضل کو رکھیں گے نا, سب سے افضل کو. اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ والا بڑا خوبصورت ہے مزدور, یہ مزدور کیا ہے؟ حسن و جمال, کیا زبردست بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اس کے جسم سے. تو لہذا وہ مزدور کہہ رہا ہے بھائی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں اور یہ 4 ان کی شکل اچھی نہیں, لہذا میری فضیلت زیادہ ہے, مجھے رکھو. آپ رکھ لو گے؟ دوسرا کہتا ہے نا, اس خوبصورت سے کہتے ہیں تیرے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں. کہہ رہا ہے میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں. ایک مثال ہے, وہ الگ بات ہے کہ زمانے کی وجہ سے میں جاب لیس ہو گیا, میرا رتبہ اس سے زیادہ ہے, میرا مقام اس سے, میں آفیسر ہوں, اس کی تو کوئی سنتا نہیں, میری تو ساری دنیا سنتی رہی ہے. تیسرا کہتا ہے میں فلاں قوم کا آدمی ہوں, میں سید ہوں, میں کیا ہوں. چوتھا یہ کہتا ہے. پانچواں کہتا ہے جتنی دیر میں یہ گڑھا, پانچواں جو ہے نا اس کی نہ شکل اچھی ہے, بس صورت,
ہے نہ اخلاق اچھے ہیں, بات کرنے کی تمیز ہے ہی نہیں, ناک بہری ہے اس کی, اور کپڑے بھی گندے, بدبو آ رہی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ جتنی دیر میں گڑھا کھودیں گے نا, گھنٹے میں کھودیں گے, میں 1 گھنٹے میں کھود کے دکھا دوں گا, اور ایسی صفائی سے کام کر کے دکھاؤں گا کہ جو آئے گا بولے گا بھائی کنواں ہے کنواں, کسی مشین سے کھدوایا ہے کیا, اور ریٹ میرے کم ہے, لیکن شکل اچھی نہیں ہے. تو کس کو ترجیح دو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی جو خوبصورت سے, بھائی کوئی رشتہ تھوڑی دینا ہے تجھے ہم نے, نکل یہاں سے. دوسرے کہو گے 18 گریڈ, تجھے کوئی ٹھپا تھوڑی لگوانا ہے ہم نے ڈاکومنٹس پہ, پتلی گلی سے نکل لے. ان سے پوچھا کتنی دیر میں, 18 گریڈ والے کہہ رہے ہیں بھائی میں 4 دن لگا دوں گا, کیونکہ میرا کام تو ہے نہیں, میں تو ساری زندگی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں حسن و جمال اتنا ہے کہ میں اس کو بچاتے بچاتے 6 دن لگاؤں گا, زیادہ پسینہ آ گیا تو نمکیات نہ نکل جائیں تو یہ نہ ہو جائے تو وغیرہ, اور آتا بھی نہیں ہے مجھے. تو آپ ترجیح اس موقع پہ کس کو دو گے؟ تعریف کرو گے اس کی جس میں حسن, کہا گا آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہو, بڑے ماشاءاللہ جچ رہے ہو آپ, بہت اچھا ماشاءاللہ, کرتا لگتا ہے کہ آپ نے ان سے ادھار لیا ہے, تو تعریف کرو گے. لیکن اس موقع پر ترجیح کس کو دو گے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ کنواں کھدوانا. تو یاد رکھو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تاکہ یہ مجھ سے جڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دنیا میں کام کرتے ہیں, لیکن اور بہت سارے کام اللہ نے حکیموں کو بنا دیا لوگوں کے علاج کرانے کے لیے, ڈاکٹروں کو پیدا کر دیا لوگوں کے علاج کے لیے, سائنسدانوں کو پیدا کیا اللہ نے تاکہ یہ ترقی کروائیں, چاند اور سورج پہ قدم, سورج پہ تو نہیں خیر اتنی نہیں ہو رہی, چاند پہ اور مریخ پہ قدم رکھنے کی باتیں کریں, اور میکینک کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ مختلف چیزیں بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہے. یہ ساری چیزیں انسانیت کے مقاصد میں نہیں ہیں, ضرورت ہے, ہونے چاہیے, لیکن انسانیت کو پیدا کیوں کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ میری عبادت کریں. تو اس اصل مقصد کے لیے جو لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ تمام لوگوں سے افضل, تبھی تمام پیغمبر تمام لوگوں سے افضل, ڈاکٹروں سے بھی, انجینئر سے بھی, سائنسدان سے, کیونکہ اصل مقصد ان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل ایسے جیسے آپ کی نظر میں آپ کنویں کو فوکس کر رہے ہیں نا, تو آپ اس میں بس صورت خوبصورت ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے, آپ کہو گے یہ والا کام کون کر کے دے گا مجھے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو اللہ بھیجتے ہیں انسانوں کو کس سے جوڑنے کے لیے؟ اللہ سے. اس لیے اللہ کی نظر میں فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ پیغمبر کی. اب پیغمبروں میں بھی مختلف درجات ہیں, تو پیغمبروں میں جو جس پیغمبر میں یہ رسالت والا معنی سب سے زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ پیغمبر سب سے زیادہ افضل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتے تھے, مگر حضرت موسیٰ میں جو رسالت والی صفت تھی وہ ہمارے نبی سے کم تھی, کیونکہ ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا, چند لوگوں کو, چند لاکھ کو یا چند ہزار کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نہیں یار یہ بات بھائی دیکھو, ایک مزدور ہے جس سے ایک کنواں, آپ اس کو کہتے ہو کہ یار اس کو ایک کنواں دے دو, اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں, اور ایک مزدور ہے پورے ملک کا ٹھیکہ آپ اس کو دیتے ہو, تو یقیناً کنواں کھودنے میں یہ دوسرے سے زیادہ ماہر ہے. جبکہ آپ کی نظر میں کنواں کھودنا ایک وقت کی ضرورت ہے, اللہ کی نظر میں لوگوں کو انسانوں سے ملانا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بھی بھیجے, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, بہت ساری چیزیں دی. حضرت عیسیٰ کو کہا مردے زندہ کرو, حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, مگر بتا دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آپ کی شریعتیں منسوخ. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بڑی فضیلت ہے, مانتا ہوں. گویا نبی بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نبی گویا بزبان حال ہمیں بتا رہے ہیں کہ مانتا ہوں اللہ نے موسیٰ سے بڑی محبت کی ہے, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے, لیکن اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں تو جب تک میری پیروی نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ نمبر 1, تمام انسانوں کی طرف, عرب, عجم, کالے, گورے,
کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا, سارے انسانوں کی طرف. نمبر 2, لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ اگر قرب قیامت میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی آگے پہنچانے کے لیے اپنا نیا پیغام لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو رسالت والا معنی ہے یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جزوی حاصل ہے, کلیم اللہ ہونے میں حضرت موسیٰ افضل ہیں, مردوں کو زندہ کرنے معجزوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ افضل ہے, لیکن یہ فضیلت ایک جزوی ہے. اصل فضیلت رسالت والی وہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف آتے ہیں. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں لے آئے ایمان, یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی, یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے, دوست کے ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں, اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مشرک وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا, تو وہ آیا نبی کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس, کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے. پھر کیا ہے؟ سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا, یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں. کس کی؟ اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا, جوش میں آ گئے, لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں؟ تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں, یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ ساتھ تو سب نے دیا, لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, نبی نے اپنی بیٹی دی, مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا, نبی کا نواسا ہونا, نبی کی اولاد میں ہونا, یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے, اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول, لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں, سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا؟ نبی کے مشن کو کس نے؟ ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں, موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا, وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضربوا عنقہ, اس کی گردن اڑا دوں گا میں.
تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی, بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں, نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے, مسجد نبی میں خطبہ دیا, یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا, لیکن جذبات کنٹرول میں, کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گئے, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ, اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو کیا ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے, ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مصلی پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے, ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں, وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مصلی کس کا تھا, نبی کا. کسی اور کو کہہ دیں, عمر کو کہہ دیں وہ مضبوط دل ہے, فلاں کو کہہ دیں, فلاں کو کہہ دیں. نبی نے اپنے داماد کو بھی نہیں کہا ایسے موقع پہ. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے, مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں, انکن لانتن صواحب یوسف, تم اسی طرح ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتیں ورغلا رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں, تم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہو, یعنی تنگ نہیں کرو مجھے اس میں بیمار ہوں, میں پہلے ہی پریشان ہوں, اور تم مجھے تنگ کر کر کے بار بار کہہ رہی ہو کہ ابو بکر نہیں کوئی اور. جب یہ ڈانٹ پلائی ہے نا نبی نے, پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی کون کھڑا ہوگا مصلی پہ. یہ جو حساسیت تھی نبی کی کہ اپنی بیماری میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے. یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے دنیا میں آیا ہوں, اور اللہ نے پیغمبروں کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا, میرے بعد وہ مشن کس کے پاس آ رہا ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گا. مصلی, کیونکہ نبی کے لیے سب سے قیمتی جگہ نبی کا مصلی, تو اس مصلی پہ کون کھڑا ہوگا, ابو بکر. اور ابو بکر کے علاوہ کوئی عذر میں کسی کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت علی کو بہت بڑی فضیلت, داماد رسول ہیں, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کو علیہ السلام کلیم اللہ تھے, بہت بڑی فضیلت ہے, جزوی ہے. رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے, ابو بکر. رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے. اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر, جو خلیفہ کا مطلب کیا, نبی کے جانشین. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے خود کس کو بنایا, عمر کو, کسی اور کو نہیں بنایا. یہ بتا دیا کہ نبی نے مجھ پر اعتماد کیا سب سے زیادہ, تو میں اپنے بعد سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتا ہوں, عمر پہ. اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو امت نے منتخب کیا, اور اس وقت کی امت نے جو اس دور کے بلکہ روئے زمین کے اب تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ کس کی سلیکشن ہوگی, نبی کا مشن کون سنبھالے گا, رسالت کا مشن کون سنبھالے گا, عثمان. اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی. پوری امت کا اتفاق ہے. تو رسالت میں نبی کی نیابت اور خلافت جو اصل فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. تو اسی وجہ سے ہم ان 4 صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا, ابو بکر کا, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. رسالت والی جو اصل فضیلت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مقام ملتا ہے, وہ مقام سب سے پہلے کس کو اللہ نے دیا, ابو بکر. تو اس لیے جو اس قسم کے اشکالات ہوتے ہیں نا, جس سے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے آپ کو, آج کل یوٹیوب پہ بہت کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہے, تو وہ اس میں بہت جو ہے نا کرنے کے لیے کیا لیبل لگایا جا رہا ہے,
رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی پہلے سے اعلان کرا، کیونکہ جب روئے گے لوگوں کو اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے، تھوڑا سا کچھ ہنس تو بہت لیے، تھوڑا سا کچھ رونا دھونا بھی ہو جائے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں عشاء کے بعد باقاعدہ روؤں گا؟ رونا اپنے اختیار میں تھوڑی ہے. میں نے کہا اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا، لوگ غصہ ہوں گے، ہم تو آئے تھے کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی اور یہ تو رونا آ ہی نہیں رہا. یہ ڈرامے بازیاں ہیں. شریعت میں ایسے تکلفات کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس قسم کی چیزوں سے دور رہا کریں، اس قسم کے مولاناؤں سے بھی دور رہا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے، کوئی تفریح تھوڑی ہے. دعا ہے، اگر دعا میں کسی کو رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی، بس کوئی قابل ہو. ہاں یہ پبلک کے سامنے رونے کی بات کر رہا ہوں. کبھی آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے انسان. لیکن جو فضیلت ہے وہ کہاں رونے کی ہے؟ ذکر اللہ خالیہ، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے. تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو رونا دو وجہ میں سے ایک وجہ سے آئے گا. کیوں اتنی فضیلت ہے میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یار اس کی آواز بہت کم نہیں ہے، صحیح اسپیکر کی آواز. تو دو وجہ میں سے ایک وجہ سے رونا آئے گا اس کو. انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یا تو محبت میں روئے گا یا خوف سے روئے گا. بس یہ ویسے ہی ٹھیک تھی بھائی. یہ اسپیکر کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بجنا شروع ہو گئی. تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت میں روئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیوں روئے گا تنہائی میں؟ پبلک تو دیکھ نہیں رہی. اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت. یہ دونوں چیزیں، یہ جو رونے کی فضیلت ہے نا تنہائی میں، یہ اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو پھوٹ کے رو رہا ہے دعا میں، شادی کرا دیں اور کہا کہ بھائی میں نے اللہ کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا، اب میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوں. نہیں ہوں گے. ویسے ٹھیک ہے رونا آ گیا، وہ ٹھیک ہے، رو رو کے دعا مانگے، کچھ بھی مانگے، کہیں رشتہ کرنا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، رو رو کے مانگے، جائز ہے. رو کے دعا کریں گے تو چانس زیادہ ہے. لیکن یہ جو حدیث میں رونے کی فضیلت ہے یہ کس قسم کی دعاؤں میں رونے کی نہیں. رونا ایسی دعا میں بھی رونا آ جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فضیلت کے کون سے رونے کی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں. کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، دعا میں یا نماز میں یا ویسے ہی ذکر کر رہا ہے، تو اس میں جو رونا آئے گا وہ رونا دو میں سے ایک وجہ سے ہوگا، یا تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں. اور محبت اور خوف یہ دو چیزیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرتا ہے. اگر آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کی چاہت ہے یعنی محبت ہے، حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے، تو آپ بھرپور کوشش کرو گے. اور اگر کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ہے تو اس سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرو گے. دیکھو ہماری جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ محبت اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں نا، یا تو کسی کی محبت میں کر رہے ہیں یا کسی کے خوف سے کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو انسان مردار بیجان اپنے گھر میں پڑا رہے. تبھی جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں گھر میں، نہ انہیں کسی چیز سے محبت ہے نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے. صبح صبح ہم لوگ اٹھ کے آفس جاتے ہیں، محبت بھی ہے خوف بھی ہے. محبت کس سے؟ باس سے، پیسوں سے. روکڑا ملے گا، مہینے کے بعد کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی. اور اصل میں پیسوں سے نہیں ہے بلکہ پیسوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے. پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، روٹی کس سے آئے گی؟ پیسوں سے آئے گی. اور سواری اچھی چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی عزت بھی ہو اور سکون سے سفر بھی کر سکیں، وہ پیسوں سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے پیسہ جو ہے اس سے محبت ہے انسان کو. اور خوف بھی ہے کہ اگر نہیں گئے جاب سے نکال دیا جائے گا، دوبارہ روزگار تلاش کرنا مشکل،
کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ محبت ہے یا خوف ہے؟ خوف ہے نا. یہ خوف زدہ ہوتا ہے انسان, یار یہ نہ ہو جائے, بس ناراض نہ ہو جائے. کیسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. دکاندار دکان پہ بیٹھتے ہیں پیسوں کی لالچ میں اور بے روزگاری کے خوف سے. جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے تو یا تو لالچ میں یا خوف میں ہو رہا ہے. اگر ہم کسی ہدف میں لالچ اور خوف نکال دیں تو پھر اس کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں جان نہیں رہتی, جان نہیں رہتی. سمجھ رہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں جگہ گہری کھائی ہے, اس میں ایک غار ہے, اس غار میں جناب ایک سونے کا مٹکا دفن ہے, کسی نے آپ کو بتایا, تو آپ کو فوراً دماغ میں خیال آئے گا کہ وہ مٹکا حاصل کرنے کے لیے میں چلوں. آپ کوشش کرو گے, پلان بناؤ گے بھائی کیسے, اور کوشش کرو گے آپ کے علاوہ کسی اور کو پتا نہ چلے. جیسے ہمارے دوست تھے وزیرستان سے ادھر آئے تھے, پٹھان تھے, تو وہ بیچارہ دیہاتی گوان سیدھا سادہ, اس کے موبائل میں میسج آ گیا کہ بے نظیر انکم کے تحت آپ کے 25,000 روپے نکلے ہیں, آپ وصول کر رہے ہیں اور یہ نمبر پہ وہ کریں گے. اب وہ اپنا واقعہ کچھ سنا رہے ہیں, کہہ رہے میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کہہ رہے ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے تو پھر لوگ اس سے ادھار مانگیں گے, یار 25 فری میں ملے تو 5 ہم کو دے دو. اب وہ بیچارہ گنوار دیہاتی آدمی, اس کو راستوں کا نہیں پتا, کراچی کا زیادہ تفصیل نہیں پتا, وہ چپکے سے جناب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کسی کو, لوگوں سے ایڈریس بھی اس سے نہیں پوچھا جا رہا, اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی, پتہ نہیں کس طرح سے وہ موبائل جہاں سے نمبر تھا وہ کوئی وہ زوم کا نمبر تھا تو زوم کی آفس پہنچا, کس طرح سے بیچارہ بھاگتا بھاگتا, لوگوں کے نہ بسوں کا پتا اس کو نہ زیادہ رکشے کا پتا, خیر پہنچ کے وہاں جا کے بول رہا ہے کہ 25,000 روپے دے دے. لڑکا بدلی گلی سے نکلو ہے. تو جب اس کو شرمندگی ہوئی نا کہ کچھ بھی نہیں, پھر آ کے بتا رہے ہیں, تو انسان کو اچانک, جب بیچارہ نیک آدمی تھا وہ ساتھی میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو انسان کو جب ایک دم لالچ ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے, کسی کو پتا نہ چلے. اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین, قرآن میں ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ باغ بہت پھل پھول رہا تھا, جب پھل دینے کا وقت آیا تو اس کا مالک اللہ کو نہیں مانتا تھا, آخرت کا منکر تھا, تو اپنے دوست سے گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہا ہے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ آج فصل اترنے کا وقت ہے, یہ غریب لوگ کشکول لے کے آ جائیں گے, کسی کو پتہ نہ چلے, ایسی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے. جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ پورا باغ سفر چٹ ہو چکا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آیا تھا, باغ ختم ہو گیا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی سونے کا مٹکا رکھا ہوا ہے کسی غار میں چھپا ہوا, اور اس پر سکے کیا ہیں, سونے کے. آپ کیسے کوشش کرو گے, جیسے جیسے اس مٹکے کے قریب پہنچ رہے ہو گے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, ٹک 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 کی آواز آ رہی ہے, پسینہ نکلے گا, اس کی پرواہ نہیں کرو گے, بولے گا کوئی بات نہیں, وزن گر رہا ہے, ہر کلومیٹر پہ آپ کا وزن پیدل چل چل کے گر رہا ہے, کوئی بات نہیں, کیلے کے ملک شیک پیلوں کا بعد میں وزن بڑھ جائے, پراٹھے کھالوں گا, وزن کا مسئلہ نہیں, کولیسٹرول کو چھوڑو یار, جب ایک دفعہ پیسہ آ گیا ٹھیک, اپنا جم ہوگا, اپنا جم, اپنے ڈاکٹر ہوں گے, پیسہ تو آنے دو. لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری توند نکلتی جا رہی ہے, تم صحت کے خیال, توند کو رکھو ایک طرف, کچھ نہیں ہوتا, مٹکا مٹکا ہدف, سارا دن کیا ہوگا کہ یار اس ہونے کو پتہ نہ چلے کسی کو. مشورہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ یار اس غار میں اس طرف کو میں جانا چاہتا ہوں, اصل میں ویسے ہی میں ایک سیاح ہوں, مجھے پکنک کا شوق ہے. تو کتنی محنت کرو گے, کتنی اس میں پھر جن چڑھائے خود سے بھی نہیں ڈرو گے, ہاں کسی عامل کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ یہ بھی نام ہے حصہ مانگنے آ رہے ہیں, نہ جن سے ڈرو گے, نہ بھوت سے ڈرو گے. راتوں کو قبرستان میں سونے کی عادت ڈالو گے, پہلے 3 دن تک یار اندھیرے میں اکیلے وقت گزارنے کی عادت ڈالو, کیونکہ جنگل ہے, اتنی دور جانا ہے. تو کیسی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی, اور جیسے جیسے ہدف قریب آ رہا ہوگا ایسے مجھے. اب آپ قریب پہنچے, 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا, تو پتہ یہ چلا آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی فون آیا کہ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونے کا ہے یا ویسے ہی تانبے کے سکے, کو پتہ نہیں ہے, کنفرم ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی جعلی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, یا پٹکے میں کچھ بھی نہ ہو. اب آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, سلو ہو جائے گی. اب آپ کہو گے یار تھوڑا سا صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیا خیال,
ساری صلاحیت ایک پٹکے کے پیچھے برباد کر لو, کچھ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں آپ کو کال آئی کہ بھائی 25% امکان ہے کہ کوئی سونے کا مٹکا ہے, 75% امکان ہے کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے, جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کی اسپیڈ اور کیا ہو جائے گی؟ یار لوٹ پڑاتے ہوئے سوچ رہے ہوگا یار چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار اگر نکل آئے. پھر اطلاع آئی کہ 5% چانس ہے. اب وہ جوش رہے گا یار اب آ گئے تو چلو یار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن نقصان بھی ہے اس میں. تو اب آپ کمپیئر کرو گے کہ بھائی میں یہاں جانے میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہے, صحت کوئی زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی, 5% کے لیے میں اتنا رسک کیوں لوں. پھر اطلاع آئی کہ 1% چانس ہے, ممکن ہے آپ راستے سے واپس ہی ہو جاؤ, یار چھوڑو وہاں پتنی کوئی جن چڑائے گھومتا بیٹھے ہوئے, کوئی ساتھ نہ ہو, کوئی دیر لے بندہ میں جاؤں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. وہ جوش جذبہ نہیں رہے گا. پھر اطلاع آئی کہ 0.5% چانس ہے. جیسے جیسے چانس کم ہوگا اسی حساب سے آپ کی جو ہے نا جذبات کیا ہو جائیں گے. دیکھو ایک سونے کے مٹکے کے لیے انسان دن اور رات ایک کر سکتا ہے. اللہ ہمیں جو لالچ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو, تم داڑھی رکھو, عورت کو اللہ کہہ رہا ہے تم پردہ کرو, والدین کی اطاعت کرو, حرام سے بچو, حج فرض ہے تو ادا کر لو, نیو ایئر نہ مناؤ. نیو ایئر آج 31 دسمبر ہے نا 2017 کی, ابھی دیکھو دم دم دمادم شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, ابھی سے ہی شروع ہو گیا ہے. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں نہیں کرو. اس پر دلائل کیا ہے میں اب اس میں نہیں جاتا کہ نیو ایئر بنانا کیوں غلط ہے. تو یہ سارے کام مت کرو. جو جائز تفریحات ہیں اللہ نے رکھی ہے اس ٹھیک کرتے رہو, حلال بھی تو بہت ہے. تو پھر مزید اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی روزے بھی رکھو. والصائمون, اللہ نے قرآن میں اہل جنت کی علامات کیا بتائی ہیں؟ التائبون, توبہ کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائے. العابدون, عبادت کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تسبیح بہت پڑھتے ہیں. آج کل تسبیح کے بجائے لوگوں کی زبان پہ گالیاں آ گئی. نوجوان نسل کو دیکھو, بات بات پہ فحش گالی, بات بات پہ فحش گالی. کوئی گالی کی بات بھی نہیں ہوتی تو بھی کیا کہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے؟ اتنی گندی اتنی فحش گالیاں زبان پہ وہ جاری ہوتی اور اس کو کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحامدون, حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی. سبحان, عرب میں ایک بڑی اچھی عادت ہے, تعجب کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں, جھگڑا ہو تو شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لا الہ الا اللہ, تم لا الہ الا اللہ پکڑ پیسے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لا الہ الا اللہ. ہمارے یہاں تھوڑی سی گالی نکالیں گے نکل جاتے ہیں. تو الحامدون السائحون, روزے رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے, ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے. آج کھانے پینے کو تو سنت بنا لیا, کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت, پھر یہ بھی سنت, پھر وہ بھی سنت, اور پھر وہ والا شریف, اور پھر فلانے شریف کا سنت. کھاتا ہی رہتا ہے, ہر وقت کھاتا رہتا ہے. کھانا کھانا کہاں سنت ہے بھائی؟ روزے رکھنا سنت ہے, کھانا کھانا تو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا بھرا ہوا پیٹ اللہ کو برا لگتا. ٹھوستے رہتے ہیں, ٹھوستے رہتے ہیں, ٹھوستے رہتے ہیں. جب یہاں تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے. تو طے بٹھانے کے لیے کولڈ ڈرنک کے 2-4 گھونٹ لیے, اس سے تھوڑی سی طے بیٹھ گئی. اب کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا کھا رہے ہیں. پھٹ پھٹا کے پھر بن جاتے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ. سنت پوری کی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے. روزے رکھے. ابھی دیکھیں سردیوں میں کتنا اچھا روزہ, حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. محنت نہیں ہے, روزے کا ثواب مکمل مل جائے. عادت ڈالیں. شروع میں مشکلات ہوں گی, 2-4 دن تک بڑی ٹینشن ہوگی, یار وہ مزہ نہیں آ رہا. 2-4 دن بعد عادت پڑے گی تو انشاءاللہ اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. ہلکے پھلکے سردیوں کے روزے سے صحت بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے. تجربہ کریں. صبح سحری کھائیں, سوئیں نہیں, پھر اس کے بعد سونا ہو تو 9-10 بجے سو جائیں. فوراً فجر کے بعد کھا کے سوئیں گے تو وہ نقصان ہے, صحت خراب ہوتی ہے اس سے. اس کے بعد جناب دن بھر کام کریں. ایسا اسٹیمنا, چند دن پریشانی ہوگی لیکن ایسا زبردست اسٹیمنا ہو جائے گا بغیر کھائے کام کرنے کا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر افطاری کے وقت کھجوریں کھائیں. کھجور بھی لوگ زیادہ نہیں کھاتے, پتہ نہیں کیا ہو گیا پبلک کو, سمجھ میں نہیں آتی. اتنی اچھی خوراک ہے, اس میں بھی اتنا سا ایک لے کے سنت پوری کی, پھر وہ آ جائیں گے اپنے اسی فضول چیزوں پر. کھجور کھا کے پیٹ بھرے, اس سے بڑی زبردست چیز ہے. سموسے بھی کھا لیں, پکوڑے بھی کھا لیں. روزہ رکھ کے بد پرہیزی بھی کوئی خاص نقصان نہیں دیتی,
لیکن آپ کو چند دنوں میں اتنا اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، آپ کے چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی، ہٹو بچوں والا حساب کتاب ہو جائے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا ہم صبح شام پھوڑتے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری۔ بولو بھائی، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے صبح سوئمنگ کر رہے ہیں، تھوڑا احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ منہ میں پانی نہ جائے، میں نہیں کرنا لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ صبح روزہ رکھ کے سوئمنگ کرتے ہیں، سارا دن کلاس لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دوپہر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر شام تک چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں گے تو جسم عادی بنے گا۔ اپنے آپ کو آرام کا، کھانے پینے اور پھوڑنے پھاڑنے کا عادی بنا دیا ہر وقت تو یہی زندگی گزرے گی، اور اس میں سکون نہیں ہے۔ وہ ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ایک دفعہ میں نے کرائی تھی، تو اس میں ٹائم مینجمنٹ والے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، وہ سچی کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ بیان کا موضوع نیا بھائی نا، میں اس کو پکڑ کے رکھنے جو اصل بات لے کے چلا ہوں۔ تو وہ جو ہے نا، یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہے، تو جنت جو ہے نا وہ سونے کا مٹکا کی وہ ویلیو نہیں جو جنت میں جو کچھ ملے گا، یہ پھر یہاں سے لے کے آگے چل رہا ہے میں نے اس بات، ورنہ وہ واقعات میں وہ اصل بات ہی رہ جاتی ہے۔ وہ ایک بشیر صاحب تھے، بشیر صاحب، یہ سچا واقعہ ہے، انہیں کہیں سے آفر آئی کہ کمپنی کے آپ کو مینیجر بنا ہے، تو بشیر صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو تانا دیا کہ تو اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتا، کمپنی کا مینیجر بنے گا اور لوگوں کو قابو میں لے گا، تو اس لیے کہ ان کا منہ کیا تھا، بہت بڑا تھا، کھا کھا کے نا پورے گول ہو گئے تھے، منہ بھی ایسے گول ہو گیا تھا اور توند بھی، اور اتنا موٹا چشمہ لگ گیا تھا ان کے، اچھے خاصے ماشاءاللہ ہیلدی تھے۔ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہر موٹا آدمی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے موٹا ہوا۔ میں بڑے بڑے علماء کو، اہل اللہ کو جانتا ہوں، اللہ والے ہیں جن کی خوراک بہت کم ہے مگر جسم بہت بھاری ہے۔ یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا۔ امام محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد، کم خوراک تھی مگر بہت زیادہ وزنی تھے، بھاری جسم کے۔ میں نے اپنے بعض مشائخ کو بھی دیکھا ہے، ایک بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں، اتنے موٹے ہیں وہ، بالکل گول، اور ہے مولوی کھاتے صرف ایک ٹائم ہے، کہتے ہیں پھر بھی لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ مولوی کیا کرتا ہے، کھاتا ہے، حالانکہ ایک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، ایک ٹائم کھاتا ہے، وہ بھی تھوڑا۔ تو اس لیے کسی کا جسم بھاری دیکھو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں، یہ کچھ اللہ کی طرف سے دیکھو، کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا، کسی کو، لیکن اپنی کھا کے موٹا ہونا اس کو شریعت میں پسند، اپنی حماقتوں سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے اس پہ بڑی وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے بدترین، جس میں لوگ موٹے ہوں گے کھانے کی وجہ سے، اور جھوٹے ہوں گے اور موٹے ہوں گے۔ اس لیے کھانے کی وجہ سے اگر ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو، پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس رشوت لے لی، یہاں سے ادھر وصول لیا، وہ والا موٹا ہے، یہ والا صحیح نہیں ہوتا۔ باقی تو اللہ نے ہر ایک کا اسٹرکچر بنایا، باڈی بنائی۔ ایک صاحب آئے، وہ ایک جم کے انسٹرکٹر تھے، تو ایک صاحب آئے، ایک نوجوان آیا میرے سامنے، کہنے لگا کہ میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں بن سکتی۔ وہ بیچارے ان کی باڈی کا شیپ اس قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا یار اس میں جتنی محنت کرو گے یہ وہ لک نہیں آئے گا اس میں، تو آپ جاؤ ویسے ہی ویٹ اٹھا لیا کرو تاکہ صحت اچھی ہو جائے، لیکن آپ مقابلہ جیتنے کے لیے اگر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہ جو ہے اس کے لیے یہ باڈی اس کو قدرت کی طرف سے، جیسے اللہ نے کسی کو ذہین بنا دیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا۔ اب جو بیوقوف فطرتاً پیدائشی بیوقوف ہے وہ جتنے مرضی بادام کھا لے وہ ذہین نہیں ہو سکتا، اور جو پیدائشی ذہین ہے وہ بادام نہ بھی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تو ہے کہ خوراک سے کور ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بہت گفٹڈ ہوتی ہیں، ذہانت، حافظے کا تیز ہونا، خوبصورت ہونا، بصورت ہونا، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تو اپنی طرف سے اگر اس میں گڑبڑ کرو گے تو حساب دینا پڑے گا، جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور ہر بھاری جسم والا آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھو، ہر بھاری جسم والا بیمار نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے، میں نے ایسے 100 سال کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں، بہت بھاری بھرکم تھے مگر 100 سال جیتے ہیں۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا موٹا آدمی زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں، اگر ان کی صحت اچھی ہے، وہ اسٹرکچر ہی اسی قسم کا ہے۔ تو لیکن کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہو رہا ہے نا تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بشیر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ تم اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتے، وہ کھاتے تھے وہ پھوڑ رہے بالکل کیا ہو گئے تھے وہ ایسے برقرار رکھ کے چیزوں نا ویسے۔ تو ان کو یہ بات دل پہ لگ گئی،
تو انہوں نے کہا آئندہ سے میں اپنے منہ پہ انشاءاللہ کام کروں گا. چھوڑ دیے پراٹھے اور یہ سب فضول چیزیں, نشے وشے کی کیفیت چھوڑ دی, چائے سگریٹ تمباکو پان, اور ایکسرسائز شروع کی اور بہت کنٹرول کیا کھانے پر. نیچرل میٹھا کھایا, یہ چینی وینی تب کر دی. ورزش بھی کی, جم بھی, سوئمنگ بھی, جاگنگ بھی, نماز روزہ بھی, ساری چیزیں. اللہ کی قدرت تھوڑے دن میں سمٹ کے کیا ہو گئے, فٹ فاٹ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر ہونے والی تھی آپ کو, جس شوگر کو آپ نے 20 سال آگے دھکیل دیا ہے. اب آپ کو 20 سال تک شوگر کا کوئی امکان, حالانکہ شوگر بس حملہ کرنے والی تھی. اور چشمہ اتر گیا, چشمہ لگا ہوا تھا. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چشمہ ایک دفعہ لگ جائے تو اترتا نہیں ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. بعض لوگوں کے چشمہ بھی اتر جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, نہیں یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر قابو کیا نا, تو وہ زندگی اچھی ہونا شروع ہو گئی. فٹ فاٹ زندگی, سونے جاگنے کے اوقات. تو اس زندگی میں زیادہ مزہ تھا یا وہ جو پہلی والی زندگی تھی بشیر بھائی کی, وہ زیادہ اچھی تھی؟ تھوڑی دیر کی تو مزہ تھا اس میں, رکھا ہوا ہے تو پھوڑو. اس کے بعد کیا ہوگا, ٹینشن ہی ہوگی. جب بھی جسم میں چربی بڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے. دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم, ذہن کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے, ہر وقت سست سے ادھر پڑے گا تو گاڑی میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتا ہے. ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھتے تو ادھر اڑ جاتی ہے. بیٹھا ہوا مطالعہ کرتا ہے تو ٹیڑھا میڑھا اسٹڈی کرتے ہیں نا یہ لوگ, ٹیڑھے میڑھے بیٹھتے, ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا, ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا. یہ زندگی ہے کوئی. ہمارے جو شیخ تھے نا 78 سال کی عمر میں نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوں, ایک ٹانگ پہ سہارا بوجھ دے کے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے یہ تھوڑا سا بوجھ ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے, جب ادھر تھک گئے تو تھوڑا سا بوجھ دوسری ٹانگ پہ. حضرت جب بھی کھڑے ہوتے تھے بالکل اسٹریٹ, کسی سے بات کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. بیٹھتے تھے بیان کے لیے 1-2 گھنٹہ, ایسے کمر بالکل سیدھی ہوتی. اور جب دروازہ کھولتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کھولتے تھے, کہتے تھے یہ بیماروں کا طریقہ ہے گیٹ کھولنے کا. ہمیشہ ہاتھ نیچے رکھا اور ایسے کر کے گیٹ کھولا. اور کہتے تھے یوں گیٹ کھولنے میں نقصان کیا, پھر نمبر لگاتے تھے. ذہن بہت تیز چلتا تھا نا. فرمایا نمبر 1 یہ کہ آپ اپنا کمزور ہونا ثابت کر رہے ہو دنیا کے سامنے, اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں اتنا بڈھا ہو گیا ہوں کہ میں ایسے نہیں کھول سکتا, میں یوں ہی کر کے کھولوں. حالانکہ دروازہ ایسے بھی کھل جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دیوار پہ ہاتھ لگ کے وہ جگہ کیا ہو جائے گی, گندی ہو جائے گی, جس کا کوئی صفائی کا طریقہ, کیونکہ آپ اس کو واش کریں گے تو کلر اکھڑے گا وہاں سے, پھر کلر لگائیں گے تو پھر نشان پڑ جائے گا, کہتے پھر پورا کمرہ ہی کلر ہوگا. تو ذہن انسان کا فریش ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور صحت کی بہت بڑی اس میں ضمانت ہے. تو میں اس کر رہا ہوں, کچھ لوگ ایسے جو خواہشات کے غلام بن کے خوش رہنا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے جو خواہشات کی مخالفت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے جسم کو مشقت کا عادی بناؤ گے تو بڑی ہنسی خوشی زندگی آپ کی گزرے گی. اور اگر آرام طلب بنا دیا کہ کھاتا رہوں, اس سے بھوکا نہیں رہا جاتا, اس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی, تو اس میں وقتی طور پر تو بڑی لذت ہے, مگر اس سے زندگی کا سکون بولو بھائی خراب ہوتا ہے. آج یونیورسٹی کے طلبہ آئے تھے جامعہ میں نے ان سے کہا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کیا کرو. دیکھو سارا دن بہت ہنسی خوشی اچھا گزرے گا سارا دن, کیونکہ بہت مشکل کام ہے. تو سردیوں میں روزہ رکھیں, گرمیوں میں بھی رکھیں, سردیوں میں آسان ہے, ابھی عادت ڈالنے کے لیے پڑ جائے گی. چند دن تکلیف ہوگی, پہلے دن روزہ ہوگا نا تو مجھے فتوائیں دیں گے کیا مصیبت ہے, نہ گٹکا ہے, نہ پان ہے, نہ چائے ہے, نہ بس کام میں دل نہیں لگے گا. تو آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ یار اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے, نقصان. لیکن ہمت کر لیں, تھوڑا سا صبر کریں, چند دن عادت ڈالیں. کسی کام کی عادت ڈالی کرتی ہے تو اتنے اچھے ہو جائے. پھر میں افطاری کی بات کر رہا تھا, افطاری کا پورے کریں, آلتو فالتو چیزوں سے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں چند کھجورے کھائیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, ایسے فٹ فاٹ. اب جب آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے جو انرجی چاہیے تھی مل گئی ہے, تو ہاتھ روکتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں چونکہ میرا سارا دن کا روزہ تھا, چونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آج میں نے دوپہر کھانا بھی چونکہ نہیں کھایا, لہذا اب میں جائیدادیں کھا جاؤں گا. ٹھیک ہے, اب تو جو چیز سامنے آئے گی کھا جاؤں, دسترخوان کھا جاؤں گا, میں سارے کپڑے میں ہی کھاؤں گا, ساری روٹیاں میں ہی کھاؤں گا, پوری پلیٹ میں کھاؤں گا. چلو شروع میں کھا لینا, میں اتنا نہیں آپ کو کہہ رہا ٹینشن میں, لیکن آپ ہاتھ روکنا سیکھو یار. یہ دنیا سے بے رغبتی کھانے پینے میں ضروری ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے پہ بہت قناعت کی ہے. چند نوالے آپ اتنی حدیثیں ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے چند نوالے کافی ہیں. اتنی اچھی صحت رہے گی. جب آپ نے کھا لیا آپ کو احساس ہوا جو مجھے ویکنیس ہو رہی تھی, شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا, ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی, اٹھے نماز کے لیے چلے. بلکہ نماز کے بعد افطاری کریں آپ, آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا, تو نماز کے بعد افطاری کی ایسے کھایا. پھر جب آپ کہیں گے یار مجھے دوبارہ ایسی کمزوری ہوتی ہے کھا لیں, پابندی تھوڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کیا کریں, ٹھوسیں. پھر کیا ہوتا ہے مگرمچھ کی طرح ٹھوس کے نا وہ حالت ہوتی ہے جو منگو پیر کے مگرمچھ کی حالت آپ جانتے ہیں. ان کی منتیں لوگ پورے کرنے کے لیے سلاخوں سے پورے گوشت ٹھوس رہے ہیں اور وہ الٹے پڑے ہوئے. ایسی زندگی گزر رہی ہے ان کی, کوئی ہوش نہیں ہے. کھا کھا کے ان میں چربی جمع ہو گئی, وہ کھا نہیں رہے ہوتے. کہتے ہیں یار بڑھ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں منت پوری کر کے سلاخوں سے گوشت میں ڈالا. ہمارے استاد کہتے تھے یہ جو مقولہ ہے نا, اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. یہ ہم نے اللہ کی قدرت دیکھی ہے منگو پیر کے, مگر باقی ان کو رزق مل رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے. نہیں چاہ رہے مگر ٹھوسنا چاہ رہا ہے. تو ان کی کوئی زندگی ہے نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے. یہ جو گھوڑا ہے نا, گھوڑا پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے, گھوڑا جب سست ہو جاتا تھا اور وہ جنگوں میں پھرتی ختم, اس کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ اس کی چربی کیا ہو, کھلے. پھر وہ پھرتیلا بنتا تھا, ایک دم سلک اسپاٹ بنتا تھا. پھر وہ چلا کے لگاتا تھا. ورنہ اس کو کھلاتے رہو وہ کیا ہو جاتا تھا, میں نہیں جا رہا بھائی, اس کو گھوڑے بیٹھے ہوئے جنگ میں جایا میں نہیں جا رہا. تو چست آدمی خوش رہتا ہے, نماز میں بھی دل لگتا ہے, اور نیند بھی آپ کی کم ہو جائے گی. زیادہ سونا بھی نہیں پڑے گا, وہ بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ سونا پڑے گا, کیونکہ نیند ہے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے. جو زیادہ کھائے اور کم سوئے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور کم کھاؤ گے تو کم سوئے انشاءاللہ تازگی حاصل ہو جائے گی. تو اللہ نے قرآن کیا, لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کسی کی سمجھ میں یہ تقریر نہ آئے کہ نہیں روزے میں تو میں کمزور, کوئی بات نہیں یار, اللہ خوش ہو جائے گا. تھوڑا سا کمزور ہو جاؤ تو کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا. مغرب سے لے کے فجر تک کھانے کا بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور مزہ آئے گا کھانے میں. کھانے کا بھی کیا آئے گا انشاءاللہ. سردیوں کے روزے تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں. تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں, ایام بیس کا رکھ لیں, بلکہ ہمت کر کے شروع میں 10 دن تو رکھ ہی لیں تاکہ عادت تو ڈلے نا. ورنہ ہر پیر کو اتنی ٹینشن ہوگی یار کون روزہ رکھے, تو ہمت کر کے 10 دن کیا کریں, دیر بار 4:30. یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہے یا فیس بک پہ, یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ, وہ ہمت کر لیں کل سے 10 دن کے روزے کی نیت کر لو نا یار. کیا جا رہا ہے, ابھی جاؤ گھر پہ بچوں کو بھی تھوڑا سا, اگر تو بچے بالے ہیں یا تھوڑا قریب بولوں ان کو بھی بولے بیٹا کل سے 10 دن کا روزہ نہیں رکھے تو زبردستی نہ کریں ان کے اوپر. تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے, اگر وہ رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں. تو 10 دن کی کیا ہوگا, عادت ہو جائے گی. ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے. جو کام مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کر لو. ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل لگتا بالکل, میں نے کہا کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھ لو. ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ لو. تو انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس سے. جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو, ایسی کی تیسی. جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے کا مزہ آتا ہے. چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی. ایک نوجوان لڑکا تھا, بدنظری کی عادت تھی, تو میرے کئی بیان سنے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تو ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے دیکھ دیکھ میرا بڑا چیمپئن, اپنے آپ کو چیلنج کیا. وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو. جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے. انسان کو پاکیزہ رہنے کے پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یار چھوڑو کیا کرو, دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگوں کا. تو ہمت کر کے کر لیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے, یار ہم نے نیت کر لی, میں بھی نیت کر رہا ہوں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں کہ یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا. تو نیت ہے نا, کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے. میں بھی نیت کر لیتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں. 10 دن کا روزہ رکھیں گے, کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں. اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے, شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لیں, پھر اور خراب ریڈی ہو جائے گی. تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرنے ہیں, وہ کوئی کسی کام سے
اوائڈ نہیں کرنا. ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کریں, پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے, ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے. صاحب ہدایت برہان الدین برجیانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے, 13 سال. اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے, ایسے ہماری صحت اس قابل نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, ایک دن ناغا ایک دن روزہ, اس طرح, کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا, پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا, تو عادت نہیں پڑتی اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, مضبوط. جس کام کا آپ ارادہ کرو گے اب اس کام کو کر گزرو گے. بھائی کل ہے تو ہے, رکھنا ہے, دل چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ہے سونے کا, اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا, اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے, یہ منزل طے کرنی پڑے گی. سب سے پہلے التائبون, گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ. الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا سے ذکر اذکار کرنا ہے. السائحون, العابدون, عبادت کرنی ہے. اور السائحون, روزے رکھنے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدہ کرنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے, خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے, کم از کم فرض نمازی کی پابندی ہو جائے. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے, چاہے آپ کو اس پہ کوئی معاوضہ نہ بھی ملے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے, اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے جا کر, جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے. اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ, یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے, اخبل طریقے سے نہیں کرنے, اپنے طریقے سے نہیں کرنے. جی میرے حساب کتاب سے ایسا ہونا چاہیے, آپ کریں جو شریعت نے بتایا ہے وہ حدود کے اندر رہتے ہیں. اب ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز کی تشریف کے لے کر کہ بعد الامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتا ہوں, تو یہ اللہ کی حدود سے کیا ہو جائے گا, تجاوز ہو جائے گا. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے. تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا, یہ اسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا, وما ادراک ما العقبہ, یہ ہے جنت کی گھاٹی. جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا, کہیں سے سنگلاخ چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے. تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا, سنگلاخ چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں, یہ کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے, اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے, وہ جنت ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بالا عین رات, ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت دیکھی نہیں. یہ نائٹ کلب کیا ہوگی, یہ موسیقی کی محفلیں کیا ہوگی, یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو کچھ دھوم دھمکا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرمایا بالا عین رات, کسی آنکھ نے وہ منظر آج تک دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت, کسی کان نے ایسی لذت کی چیزیں سنی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر, اور اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے نا کوئی شخص کہ یار اتنا مزہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہے نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, کیونکہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں گزر ہی نہیں سکتا. اب لوگوں کو یہاں شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی مزیدار جنت کیوں بنائی اللہ نے. بھائی وہ اللہ ہے, وہ اپنے حساب سے بنائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی, غریب آدمی اپنے حساب سے دعوت کرتا ہے, اور سیٹھ کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. داؤد ابراہیم سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا, اس نے آپ کو بلایا, آپ چلے گئے. آپ غریب آدمی تھے لیکن کوئی تعلق تھا اس نے آپ کو غریب ہونے کے باوجود بھی دعوت دی تھی. اب آپ جب اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں گئے ہو, دال چاول پکے ہوئے وہاں, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کیا خیال ہے بھائی, یار بولو نا یار, دال چاول پتا ہے کیا ہوتا ہے, دال چاول بنے ہیں وہاں, کھچڑی بنی ہوئی ہے,
آپ سیٹ آدمی سے بولو گے یار یہ کیا مذاق ہے یار، اتنے بڑے سیٹ ہو دال چاول کھلا کے ہم تو آئس چکر میں تیار، آج تو ولیمے کا جو لک ہے وہ تو آج تک ایسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہو گئی، تو کیا اپنی اوقات کو دیکھو، تمہیں تو گھر میں یہ بھی میسر نہیں ہے، میں نے تو پھر دال کے ساتھ تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا بھی لگا دیا، سلاد رائتا وغیرہ بھی رکھ دیا، تو گھر میں یہ بھی کھاتے، تو تمہیں میں تمہاری اوقات سے پھر بھی اچھا کھلا رہا ہوں، تو آپ سے کہو گے بھائی ٹھیک ہے ہماری اوقات سے اچھا کھلا رہے ہو، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہمیں آپ سے یہ توقع، ہمارا خیال تھا کہ آپ کا ولیمہ ہے وہ اب آپ کے حساب سے ہوگا، ہمارے حساب سے جو آدمی دعوت کرتا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، وہ مہمان کے حساب سے نہیں کھلاتا، مہمان کون آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مہمان کی بھی رعایت ہوتی ہے اس میں، لیکن اپنا بھی ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں، تو جب داؤد ابراہیم یہ کام نہیں کر سکتا یا کوئی بھی سیٹ یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کنجوسی اور کفر کا طعنہ برداشت، وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ لوگ میری دعوت کھا کے جائیں اور باتیں بنائیں، سنتے تھے بڑا سیٹ ہے، کھلاتا کیا ہے، پاپے چائے میں ڈبو کے رکھے ہوئے، ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے، اور لکھا ہے ڈبو کے کھانے کا بہت مزہ ہے، پاپے پہ ڈبو کے کھانے۔ تو میرے بھائی جب کوئی ایک انسان جو فطرتاً کنجوس ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان تو بخیل ہے، اس کو تو خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سارے خزانے دے دوں نا جو میرے پاس ہے، تو بھی انسان اس کو روک لے، خشیت الانفاق کی جگہ سے نہیں خرچ نہ ہو جائے، اتنا کنجوس ہے انسان۔ تو جب ایک کنجوس انسان وہ کنجوسی کا طعنہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ جو جواد اور کریم ہے، اور اس نے جنت مہمان نوازی کے طور پہ سجائی ہے، اور اس کے لیے بھی ہر ایک کی کوئی انٹری نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کو ہے جو مجاہدے کر کے آئے اور قربانی دے کر آئے اور امتحان کے پاس ہو کر آئے، تو میرے بھائی پھر وہ جنت ہمارے تصورات سے یقیناً کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اس میں قرآن نے جتنا بیان کیا وہ تو تفصیلات ہیں، مثالیں ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ اصل نہیں ہے، تو جنت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس جنت کا یقین ہو کہ اس میں حوریں ملیں گی، مجھے ایک بات بتاؤ، 70 حوریں تو جنت میں ملیں گی، ان کا جو اللہ نے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو الگ ہے، دنیا میں آپ کو جو جنت میں حور ملے گی نا اس جیسی کوئی خوبصورت عورت دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی، رکھ لو گے فوراً، بہت خوبصورت عورت مل جائے، بھائی شرط کو لگا دے کہ میں چونکہ سیروزہ لگا ہوا میرا، لہٰذا مجھے کون چاہیے، مجھے کیا چاہیے، داڑھی والا بندہ چاہیے، بعض خواتین یہ شرط لگاتی، اس چڑھ جائے نا جب سوار ہو جائے ساری قربانیاں کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ فیس بک پہ بوڑھے بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو وہ ایک لڑکے نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور لڑکی بن کے ان سے چیٹنگ شروع کر دی، اب وہ بوڑھے میاں بیچارے، شیطان تھوڑے کو بہکا دیتا ہے، ایسے کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے، انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے، کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے اللہ تمہارے عیوب کو سب کے سامنے ظاہر کر دے۔ یہ بہت غلط ہوتا ہے فیس بک پہ جو کسی کا امتحان لیتے ہیں لڑکی بن کے ایسے کرتے ہیں، یہ کسی شریعت نے کسی کو اجازت نہیں کی ہے کسی کو ٹٹولنے کی، سمجھ رہے ہیں کہ اندر سے کیا ہے کون ہے، بعض دفعہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے لیکن شیطان مفتی طور پر اس کو بہکا دیتا ہے، تو یہ کوئی بھی بہک سکتا ہے۔ وہ بیچارہ داڑھی والا آدمی بڈھا، اس کو جناب کیا کر لیا، لڑکی بن کے وہ بیچارہ شیشے میں اترا ہے اس کی چپڑی چپڑی باتوں سے، اور ایسے میں نے سنا آج کل وہ بھی آتے ہیں آواز چینج ہو جاتی، اب وہ اس کو جناب نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپڈیٹنگ پوائنٹ طے ہو رہا ہے، اتنا آگے بات چل پڑی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کہاں ملاقات کر، تو انہوں نے کہا کہ آپ چشمہ لگا کے کیپ پہن کے آئیے گا، کوئی جگہ بتا دی، وہ لڑکے نہیں کوئی لڑکی بنا جگہ آئیے گا، اور لال رنگ کی آپ جیکٹ پہنیے گا، وہ بزرگ پہ بہت ہی عجیب سے کر رہی ہے، لال رنگ کی جیکٹ، وہ بالکل لڑکوں والا اسٹائل بنا کے آئیے گا، مجھے آپ کو اسکول میں اچھے لگے۔ وہ بیچارے وہاں آ کے ٹہل رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی، اپنی فیس بک پہ بعد میں نکال دی، ان کے بیٹے بھی دیکھنے کے ہمارے ابا کی حرکتیں بتایا کہ یہ ٹریڈ مارنے ہے، وہ کوئی ٹریڈ پیڈ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو عشق جب سوار ہو جائے تو ایک سفید ریش آدمی وہ لال رنگ کی بڑھتی ہوئی جیکٹ بھی پہن لیتا ہے، محبوب کی خاطر سب کچھ کر لیتا ہے۔ کیسے واقعات ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، خوشیاں کر لی، لٹک گئے، تو بھائی ہم نے حور دیکھی نہیں ہے ابھی، حور ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
حور کے میں حوروں کو ایسے ذکر کر رہا ہوں کہ باقی چیزیں آپ لوگ کی سمجھ میں آئیں گی حقیقت حضرت مولانا طاہر علی صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مدارس کے کلمہ میں، وہ بڑا حوروں کا انہوں نے نقشہ کھینچا، جامع رشید ان کا بیان تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تم لوگ سارے جوان ہو، مجھے پتا ہے تم جنت کی لالچ کیوں کرو گے؟ حور کی وجہ سے کرو گے۔ تو جب اللہ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو اللہ نے بھی تو لالچ دی ہے، اللہ نے بتایا کہ یہ ہے زبان ہے تمہارے لیے، میں نے تمہارے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ رکھا ہے تمہارے لیے۔ تو اب کیا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر دنیا میں یعنی جس کے حسن و جمال کی اللہ بے پناہ تعریف کر رہا ہو، مقصورات فی القیام، خیموں میں بند کر دیا وہ، کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی طرح ہیں، پتھروں کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حور ہے، یراب خصوصہما من وراء اللحم، اس کی جلد اتنی شفاف ہے، شفاف سمجھتے ٹرانسپیرنٹ، ایسی شیشے کی طرح اس کی پنڈلی ہے کہ اس کی پنڈلی کا گودا بھی باہر سے جھلکتا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت گوشت گوشت کی بنی ہوئی ہو، انسان ہو، مگر اس کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیشے کی پنڈلی ہوگی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں اگر دھاگا ہو تو باہر سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم نے نہیں پڑھا، اللہ نے کیا فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن بیض مکنون، جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، ایسے ان کی جلد ہے۔ یہ تو مثالیں ہیں، مثالیں دی جا رہی ہیں۔ قاصرات الطرف عین، عین کہتے ہیں آئینہ کی جمع ہے، عین عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو کتنی، اب آپ ان کے چکر میں، دنیا کی عورتوں کے چکر میں، بدنظری اور حرام کاری کے چکر میں ان عورتوں سے ہاتھ دھوئے، حسرت ہے، افسوس۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ملیں گی تو میرے بھائی پھر بدنظری بہت مشکل ہو جائے گی۔ آدمی کہے گا یار میں اس کو دیکھ کے اس سے کیوں محروم ہو جاؤں، لیکن یقین سونے کے بٹکے کا کنفیوز ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں یہ جنت کے وعدے اللہ نے کیے، شہد اور دودھ کی نہریں، شہد اور دودھ کی نہروں سے لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اب جنت میں جب بیان کروں نا نوجوان کو بتاؤ وہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، چہرے پہ کوئی کھلکھلاہٹ نہیں آتی، بالکل جیسی بھول کا ذکر آئے تو کھا لیتے۔ یہ میں نے کئی دفعہ چھوٹ کیا ہے، اس لیے میں جنت کی جب بات کروں تو حوروں پہ ڈائریکٹ حوروں پہ لے آؤں، بھائی باقی چیزیں ان کی سمجھ میں اللہ نے فرمایا مدہام مدان گہرے باغات ہیں جن کے پھل قطوفھا دانیاں، پھل زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ دنیا پری میں بھی بڑے خوبصورت باغات ہیں، پھل زمین پہ کیا ہوتے ہیں؟ لٹکے ہوئے۔ تو وہ تو جب دیکھیں گے تو آنکھیں روشن ہوگی نا، وہ کیسے گہرے باغات ہیں، ان میں آبشاریں کیسی بہ رہی ہیں، اور اللہ نے وہاں کیسے خوبصورت محل بنائے ہیں، اور متکئین علی فرش، کیسے گاؤں تکیہ لگا کے محفلیں ہوں گی، بیٹھیں گے، اور فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، خدمت کے لیے تو خوبصورت بچے ہوں گے، ان کو قرآن نے مثال دی ہے، اتنے زیادہ ہوں گے وہ خدمت کے لیے بچے اور اتنے خوبصورت، فرمایا اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تمہیں ایسے لگے گا جیسے ایک تصویر ٹوٹتی ہے نا اس کے موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے موتی جنت کے اندر بکھرے ہوئے، ایسے پیارے خوبصورت بچے جو خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ کیسی اللہ نے حسین جنت بنائی ہے، قرآن بار بار اس کی تعریف کر رہا ہے، بار بار وکواعب اترابا، جب جوان عورتیں ہیں، ہم عمر ہیں، محبت کرنے والی ہے، تو وہ ایک نہیں ہے، کسی کو 70 ملیں گی، شہداء کو 70 ملتی ہے، حفاظ کو بھی ملیں گی، اور جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے غصے میں قابو کیا، بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنے کا حکم ہے، بعض جگہوں پہ غصہ روکنے کا حکم ہے، باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو کڑوا گھونٹ پینے کا حکم ہے، ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو پینے کا حکم ہے، بیوی پہ اگر ناحق غصہ آ رہا ہے، بعض لوگ آتے ہیں گھر میں ایک دم چنگیز خان کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اللہ کی بندی، اس سے اخلاق سے بات کر لو، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کھانے میں، خدمت میں، تو وہاں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو، تو غصے کا کڑوا گھونٹ اللہ کی خاطر جہاں پیا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب غیظا وهو قادر، کہ جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا پھر بھی پی لیا، ایسے پیارے الفاظ ہیں، اس لیے کہ باس کے سامنے غصہ آتا ہے تو وہ سب پیتے ہیں، کیونکہ وہاں غصہ جاری کر ہی نہیں سکتے، ہر جگہ تھوڑی غصہ جاری ہے۔ ایک چولہا مالک صاحب کی کہیں جا رہا تھا، ایک موٹا تازہ پہلوان وہاں سے گزرا، اس کو مذاق سمجھا، اس دولے آدمی کو اس نے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا، جب گرایا تو اس کو غصہ بہت آیا،
یار میرے ساتھ ایسا پڑا. اب اس نے سوچا اگر انتقام لیتا ہوں تو ایک اور دفعہ دھکا دے دے گا, اور انتقام نہیں لیتا تو بڑی بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے یار اس نے تمہیں ایسے چلتے ہوئے گرا دیا, تمہاری کوئی عزت ہی نہیں. تو یہ ذہن بڑا ہوشیار تھا اس کا, کولیسٹرول بالکل بھی نہیں تھا, بالکل بھی نہ, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس دبلے نے اس موٹے سے کہا کہ یار یہ تم نے سنجیدگی میں دھکا دیا مذاق سے. اس کا خیال تھا بولے گا مذاق سے نہیں, چلو اچھا اچھا ماشاء اللہ مذاق ماشاء اللہ ایسے کر کے میں نکل جاؤں گا. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا, پہلوان سے پوچھا کہ تم نے مذاق سے یہ دھکا دیا ہے یا باقاعدہ سنجیدگی سے دیا؟ اس نے کہا پہلے جان کر سنجیدگی سے دیا, وہ مذاق کر. تو فوراً کہتے ہیں اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. اچھا ہوا تم نے جان بوجھ کر دھکا دیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں. یہ کہا اور فوراً وہاں سے اگلا دھکا نہ آ جائے. تو پہلوان کے سامنے, طاقتور کے سامنے, تو پولیس والے کے سامنے, آفیسر کے سامنے غصہ آتا ہے مگر انسان پی جاتا ہے, وہ مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور پہ غصہ آئے غصہ جاری کر سکتے ہو مگر اللہ کی خاطر جو پی گیا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ اس کو مخلوق کے سامنے بلائیں گے. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, اللہ فرمائیں گے یہ اتنی ساری حوریں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری بیوی ہے. ایک دفعہ پینے کے عوض میں کیا ہے, کیوں؟ میں نے ایک حدیث پہ بڑا غور کیا, کیونکہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ ملے گا نا وہ عمل کی جنس میں سے ہوگا. جس قسم کی نیکی ہوگی اسی قسم کا بدلہ ہوگا. آپ اگر غور کریں نا جو قیامت میں جو ثواب اللہ نے جن چیزوں پہ رکھا ہے, جس قسم کی نیکی ہے بدلہ بھی اسی قسم. تو ایک جوان آدمی کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہی ہے کس میں, گرل فرینڈ ہوتی ہے, خوبصورت عورت میں ہوتی ہے. تبھی تو دیکھو نا لوگوں کی کال آتی ہیں سارے گناہ چھوڑ گئے بدنظری نہیں چھوٹ رہی, ہوتا ہے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں, نوجوان لوگ کہتے ہیں حضرت سارے گناہ چھوڑ گئے بدنظری کم وقت نہیں چھوٹ گئی. تو یہ فطرت ہے انسان کی, مرد کی, لڑکے کی, نوجوان کی. تو اور غصے کو جب انسان جاری کر سکتا ہو تو اس کو پینا سب سے کڑوا عمل ہے. تو سب سے کڑوے عمل کے بدلے میں اللہ سب سے زیادہ میٹھی چیز آپ کو دے گی. نہیں آئی بات؟ جس چیز میں انسان کو سب سے زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے, جس کے لیے خودکشیاں ہوتی ہیں, جس کے لیے غموں سے لڑتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں فیس بک پہ جا کے, بلکہ آپ ہسپتالوں میں جائیں, سب سے زیادہ خودکشی کے ریشو جو ہے ناکام محبتوں کے ہیں. عشق ہوا مگر ملی نہیں, اس لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا اور جہاں کھڑے تھے وہیں سے چھلانگ لگا کے گر گئے, جیسی حرام موت ہے یار. تو چونکہ اس پہ سب سے زیادہ پہلا قتل کی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا تھا, قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کیا عورت کی لالچ. تو اب کیا ہے, اللہ کہتے ہیں سب سے کڑوا عمل کیا تو تمہیں جس چیز میں سب سے رغبت ہے وہ میں دوں گا. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, فرمائیں گے یہ اتنی ساری ہیں جو جس کو بولے گا نا وہ تیری بیوی. تو ہر دفعہ کنٹرول کرو گے اس کے عوض میں کیا خیال ہے؟ جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں جنت کا وہ تو مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کیا مولوی بولوں کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں, کل تم ان کے اوپر ہنسو. یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ کوئی مولویوں کی سیاسی یا سیاستدانوں کی سیاسی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی باتیں. اللہ فرماتے ہیں میں نوازوں گا تو میں اپنے حساب سے نوازوں گا تمہیں. تو ہمیں بات یہ ہے کہ جو اللہ جو سونے کے مٹکے دینے والا ہے ہمیں ان مٹکوں کی جیسی لالچ ہونی چاہیے ویسی لالچ ہے نہیں, کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے, ڈرتے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں والی زندگی ہے, یہاں بھی کوئی ایزی لوڈ کا چکر نہیں رہا, ایسی مولوی جیسی خوشبو زندگی گزر رہی ہے اور جناب ادھر بھی کچھ نہیں ملا. نظر کی حفاظت, سب کو اپنی بہن سمجھو, سب کو اچھی سمجھو, سب کو ماں سمجھو, نہ کوئی سیکنڈ نہ کوئی. تو یہ کیا بتایا یار, تو وہ زندگی بور بور, حالانکہ وہ زندگی نہیں ہے, زیادہ سکون والی زندگی ہے. تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, زیادہ سکون ہے اس کو, ورنہ انسان گندے کو یاد رکھو کبھی سکون نہیں ملتا. جس کے کپڑے میلے ہو, جس کا جسم گندا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے, یا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے زیادہ سکون ملتا ہے؟ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, کیسا مزہ آتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جو گندا عمل جب ہونا, جسم آپ کے گندے اعمال کر رہا ہو تو بھی سکون نہیں. حالانکہ نہانا دھونا ایک مشکل کام ہے, ٹینشن والا کام ہے, کپڑے دھو کے صاف کرنا, تو یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ دیر کا ہے. تو ایسے ہی گندا عمل سے بچنا یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ ہے. اور گندا عمل کر لینا
اس میں تھوڑی دیر کی لذت ہے مگر بے سکونی کی سڑان ہوتی ہے. لیکن تھوڑے سے مزے کی خاطر میں کہتا ہوں یہ سوتے کیسے ہیں یار، تم اٹھتے کیسے ہو؟ تو ہر وقت دانتوں میں ذرا سی انسان کے درد جمع ہو جائے کتنی بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے یہ ناخن تھوڑے سے بڑھتے تھے نا، اتنے پریشان ہوتے تھے، ہر وقت کیسے مجھے کرتے رہتے. کہتے جب تک ناخن نہیں کاٹو میں حیران ہوتا ہوں خواتین پر جو چاقو جیسے ناخن رکھے ہوئے کیسے سکون مل رہا ہے بھائی تمہیں؟ تو ہر وقت بے چینی ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے. تو بھنگی کو سکون نہ مل رہا ہو، ایک دفعہ اس کو نہلائیں، ڈیٹول سے تیزاب سے نہلائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنائیں اور مسجد میں اچھے خوشبو والے ماحول میں لا کے بٹھائیں. وہ بھنگی پن سے تھوڑے دنوں میں توبہ کر لے گا، بولے بھائی میں کوئی اور معاش اختیار کروں گا، میں یہ نہیں. چونکہ اس نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے تو اس کو اسی گڑر میں سکون مل رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے لباس کی گندگی سے انسان بے سکون ہوتا ہے، اسی طرح اعمال کی گندگی سے بھی انسان بے سکون ہوتا ہے. تو اللہ کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے. جب اللہ کی باتوں پر یقین ہوگا تو پھر رات کی تنہائی میں اٹھ کر جہنم کے خوف سے آنسو بھی نکلیں گے اور جنت کی لالچ میں آنسو نکلیں گے. پھر انسان مانگے گا اللہ سے، اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا جو تم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر. اللہ نے مسلمانوں کی اہل ایمان کی دعاؤں کو ذکر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اٹھتے ہیں رات کی تنہائیوں میں. یہ چلو رات کو نہیں اٹھا جاتا، دن میں بھی انسان مانگ سکتا ہے اللہ سے. دعا تو دعا سمجھ کے مانگ. فرمائے ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ ہم نے ایک پیغمبر کو سنا منادی جو ندا لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ہم کیوں مومن ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے. ایمان کی دعوت اس کائنات میں اگر کسی نے دی ہے، جس کی دعوت باقی ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے پیغمبروں کی دعوتیں ختم ہو گئی، ان کے اثرات ختم ہو گئے. خالص توحید کی دعوت اگر باقی ہے، جس کی ندا پوری دنیا میں چل رہی ہے، جس کی پکار، وہ کون ہے؟ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی پکار علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. مگر وہ دعوت ہے کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ ہم نے منادی کو سنا، چاہے براہ راست سنا ہو یا بالواسطہ سنا ہو، ہم نے سنا. وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ایمان لا کر پھر اپنے وہ کام شروع کر دیے جو ایمان کے تقاضے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے اللہ اگر ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے انجانے میں، انسان ہے بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو فاغفر، یا ماضی میں ہم سے جو جان کر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کسی غلطی میں پکڑ نہ ہو جائے، جنت سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، تو کیا کر دے؟ معاف کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ہمیں موت اس حال میں ہو کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو. کیونکہ ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. ہم جب مرے تو کہا جائے کہ اچھا آدمی مر گیا. نہیں آئی بات کر، لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا کہ مر گیا. اچھا اور اللہ کی نظر میں اچھا، اہل اللہ کی نظر میں، علماء کی نظر میں اچھا ہو. تو ہم کیا ہے وہ توفنا مع الابرار. اس میں نفی ہے تمام فرقوں کی جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں. آج کل ایسے افراد آ رہے ہیں میں صحیح ہوں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں افراد بہت سارے نیک لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک انجینئر صحیح نکلا، ایک پروفیسر صاحب صحیح نکلے اور ایک کو فلانے آدمی صحیح دنیا میں، باقی سارے کیا ہیں؟ جہنم میں. نیک لوگ ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ موجود ہیں. تو اللہ مجھے بھی جو اتنے سارے نیک لوگ ہیں ان میں مجھے بھی تو شامل کر دے. یہ دین ایسا یقین نہیں قرب قیامت میں ختم ہو جائے گا. بالکل جب قیامت قریب ہوگی تو پھر ختم ہو جائے گا. لیکن پھر ہدایت کا راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. پھر وہ کوئی پروفیسر بھی نہیں ہوگا اور کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہوگا؟ تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. تو وتوفنا مع الابرار. اے اللہ، اور کیا ہے کہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. اے اللہ جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا اور ذلیل کر دیا. اور آگے پہلے جہنم سے بنا ربنا وآتنا ما وعدتنا. اے اللہ تو نے جو ہم سے وعدے کیے نا اپنے نبی کی زبان سے اور قرآن میں جنت کے وعدے کیے، ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. جو ہم مجاہدہ کر رہے ہیں، عورت پردہ کر رہی ہے، مرد
شریعت کو فالو کر رہے ہیں، نماز ہے، زکات ہے، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، تو اے اللہ تو نے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے وعدے کیے ان وعدوں کو تو کیا کرنا، پورا کرنا۔ یقین تو ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دل کی ایک جذبہ ہے، اے اللہ تو اپنے وعدوں کو، جیسے آپ بار بار یاد دلاتے ہیں نا، باپ جب بچوں سے وعدہ کر لے کہ بیٹا یہ کام کرو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ چیز دلاؤں گا، تو بچے کو پتا ہوتا ہے میرے ابا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ کیا کرتا ہے، وہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں یہ ہوم ورک پکے کروں گا تو کیا ملے گا،